انسان خود جو ہے وہ اللہ کی چلتی پھرتی ایک نشانی ہے ڈاکٹر صاحب. اور ہمارے یہاں جب ہم اس بات کو سمجھنے کو تیار ہو جائیں تو بہت آسان ہے، نہ سمجھنے کو تیار ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے. ذرا یہ بتائیے نا کہ کس طرح سے انسان خود یہ زیوم کرے کہ میں خود اللہ کی نشانی ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو. اب اس میں کافر اور مسلمان دونوں کو خطاب ہے. ٹھیک ہے. ضرب مثل، فرمایا کہ تمہارے لیے ایک مثال دی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، تو اس کو غور سے سننا. ٹھیک ہے. فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، جن معبودان باطلہ کو تم اللہ کے ماں سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، فرمایا وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. بالکل ایسا. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ کل کائنات کے تمام سائنسدان مل کر ایک مکھی کو پیدا کرنا چاہیں. بالکل ٹھیک. آپ اندازہ کیجئے کہ صرف بعض مکھیوں میں ایک آنکھ میں جو چھوٹا سا حصہ ہے 5000 سے زائد عدسے موجود ہوتے ہیں. ان تمام تر نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی انسانی وجود ہے. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ مجھے جو شطرنج کا بورڈ ہوتا ہے اسے دیکھ کر تعجب ہوتا ہے اس شخص پر کہ جس نے شطرنج کو تخلیق کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم شطرنج کے بورڈ کی بات کرتے ہو. فرمایا کہ میں تو اس خالق کائنات کی آیات میں غور و فکر کرتا ہوں کہ صرف انسانی چہرہ اس حصے میں ہے. ہر انسان کی آنکھیں دوسرے سے مختلف، اللہ، اس کی ناک اور کان دوسرے سے مختلف، اس کی زبان دوسرے سے مختلف، سوچنے سمجھنے کا انداز دوسرے سے مختلف. فرمایا کہ وہ ذات اقدس جس نے صرف انسانی وجود میں صرف اس حصے میں ارب انسانوں کے اندر مختلف نوعیتوں کے انسانوں کو تخلیق فرمایا ہے، یہ ہے وہ ذات باری تعالی جس کو ہم اللہ فرماتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جو خاص طور پر آپ نے انسان کی تخلیق کے حوالے سے بات کی ہے، ڈاکٹر صاحب نے رچرڈ ڈاکنز کا حوالہ دیا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یر الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا کیا وہ یہ نہیں دیکھتے؟ یعنی خاص طور پر ملحدین کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. فرمایا کیا ملحدین یہ نہیں دیکھتے کہ ان السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کانتا رتقا ففتقناہما، فرمایا یہ مجموعہ تھے، ہم نے انہیں ایک بلاسٹ کے ساتھ، ایک بگ بینگ کے ساتھ پھاڑا ہے. فرمایا وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا. افلا یؤمنون. اب آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر فرانسس کولنز اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ہیومن جینوم پروجیکٹ کا سائنٹسٹ ہے، جو امریکہ کا سب سے بڑے ادارے کا سربراہ بھی ہے. اس نے کتاب لکھی ہے دا لینگویج آف گاڈ. وہ کہتا ہے a scientist presents evidence for belief. وہ کہتا ہے کہ جب میں نے انسانی وجود پر غور و فکر کیا ہے اور صرف ہر انسانی وجود میں ہر سیل میں موجود ڈی این اے پر میں نے غور و فکر کیا، تو وہ کہتا ہے کہ ڈی این اے ایک موروثی کوڈ آف لائف ہے. ایسا ہی ہے. وہ کہتا ہے کہ جب ڈی این اے پر میں غور و فکر کرتا ہوں تو اس میں ایک ایسا ٹیکسٹ نظر آتا ہے جو 3 بلین لیٹرز لمبا ہے. اور کہا کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ ایک ایسی اسٹرینج کرپٹوگرافک 4 لیٹر کوڈ کے اندر لکھا گیا ہے کہ اس کی لمبائی اس قدر زیادہ ہے کہ اگر اس کو رات اور دن روزانہ کی بنیادوں پر سیکنڈ ایک لیٹر کو پڑھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ 30 سے 32 برس صرف ایک انسانی خلیے میں ایک ڈی این اے کو پڑھنے میں لگے گا. اور یہ بھی کوئی یقینی بات نہیں ہے. اب آپ آگے چلیے، آپ دیکھیے کہ پروفیسر کیتھ مور ایک ایسا سائنسدان ہے کہ جس شخص نے انسان کی تخلیق پر کتاب لکھی کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے. ٹورنٹو یونیورسٹی کا سب سے بڑا پروفیسر ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جب اس کے سامنے ہیومن ایمبریولوجی سے متعلق قرآن کی آیات رکھی گئیں کہ کس طرح سے تراب، نطفہ، علقہ، مدغہ مخلقہ، مدغہ غیر مخلقہ، نطفہ، علقہ، مدغہ، عظام، لحم، اس کے ساتھ تخلیق، تصفیہ، تعدیل، تصویر، ترکیب، تصفیہ اور پھر نفخ روح، اور 3 اندھیروں میں ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق کے مراحل. جب اس نے ان سب چیزوں کو پڑھا تو اس نے کہا کہ میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس کائنات میں قرآن میں جو کچھ تخلیق انسانی کے بارے میں ذکر ہوا ہے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ یہ کل کائنات اللہ کی صفات کا مظہر ہے، لیکن اس تمام تر کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس ہے.